وہی قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ سونامی لے آتا ہے، وہ سیلاب لے آتا ہے، وہ پوری بستیاں، پورے شہر. تو ہم قطرے بن گئے ہیں، ہم لوگ طاقت نہیں. دوسرے بے عملی جو ہے وہ بہت بڑا سبب بنتی ہے. اور تیسرے یہ کہ دشمن ہمارے بہت زیادہ قوی ہیں، مضبوط ہیں، اور وہ پوری طرح سے جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے انہیں دور رکھنا ہے تمام تر سیاسی معاملات سے اور حکومت سے اور چیزوں سے. تو اس لیے علم اسباب تو بہت ہیں، لیکن ہماری لیڈرشپ مضبوط ہو تو ہم دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. بے شک طبلہ، بہت اچھا آپ کا جواب تھا طبلہ. جو کہ ایک اور یہ سوال ہے کہ مسئلہ فلسطین جو بہت اہمیت کا حامل ہے، اس مسئلے پر سعودی عربیہ اور اس کے جیسے دیگر ملک خاموش کیوں ہیں؟ ہاں دیکھیں، جب یہ 47-48 میں بنایا ہے انہوں نے اسرائیل کو، اور اس کے بعد پھر یہ فلسطین کا مسئلہ کھڑا ہوا، تو یہ تو اس وقت جو ہیں وہ حکومتیں زیادہ تر یا جو بادشاہتیں ہیں وہ استعماری ہیں، یعنی طاغوتی ممالک نے بنا رکھی ہیں، جو کلونیل پاورز تھیں انہوں نے بنائی تھیں، اور انہوں نے ان کو حکومتیں دیں تو ان کو کسی وجہ سے حکومتیں دیں کہ یہ ان کے اوپر اعتراض نہیں کریں گے، ان کے ظلم کے خلاف بولیں گے نہیں، آواز بلند نہیں کریں گے. یعنی کہیں پہ بھی مسلمانوں پہ جو مرضی ظلم کریں لوگ، تو یہ لوگ خاموش رہیں گے اور یہ اس کا حصہ بنیں گے کہ یہ ظلم کے خلاف نہیں بولیں گے، بلکہ ظلم کے ہوتے میں خاموش بیٹھے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، تماشبین بنیں گے، بلکہ اگر ہو سکے گا تو ساتھ دیں گے انہی استعماری طاقتوں کا. تو یہ کبھی اس طرح سے حل نہیں ہوگا، اس کے حل کرنے کے طریقے اور ہیں. ان مملکوں سے، سعودیہ سے یا سعودیہ آل سعود کو حکومت میں لانے والی طاقتوں سے امید لگانا حماقت ہے. بے شک طبلہ. اور اب ہمارا نیکسٹ سوال جو کہ علی رضا نوگاواں سادات انڈیا سے پوچھ رہے ہیں کہ معصومین 14 ہیں، جن میں 12 امام اور 1 نبی. حضرت فاطمہ زہرا نہ تو نبی ہیں اور نہ ہی امام، پھر معصومین کیسے؟ ہاں، معصوم ہونے کے لیے نبی اور امام ہونا شرط نہیں ہے. حضرت مریم معصومہ ہیں، تمام مسلمانوں کو معصوم مانتے ہیں، نہ وہ نبی ہیں نہ امام ہیں. تو اس لیے معصوم ہونے کے لیے نبی اور امام ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ نبی اور امام ہونے کے لیے معصوم ہونا شرط ہے. نبی نہیں بن سکتے جب تک کہ معصوم نہ ہو، امام نہیں بن سکتے جب تک کہ معصوم نہ ہو. معصوم بننے کے لیے نبی امام ہونا شرط نہیں ہے، نبی اور امام ہونے کے لیے معصوم ہونا شرط ہے. اور جناب سیدہ سلام علیہ کی عصمت کے لیے آیت تطہیر موجود ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. اب یہ یطہرکم تطہیرہ جو آیا ہے، اس سے یہ جناب مریم کی اگر آپ دیکھیں عصمت، تو ان اللہ اصطفاک وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے. اور جناب سیدہ کے لیے بھی اللہ نے وہی کہا یطہرکم تطہیرہ. تو یعنی آیت تطہیر سے ثابت ہے. اور بہت سی آیات ہیں جن سے علماء نے استدلال کر کے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کو ثابت کیا. بے شک قبلہ. اب ہمارا نیکسٹ کوشچن جو کہ میں جلدی قبلہ کوشچن لینا چاہوں گا، کیونکہ کوشچن زیادہ ہیں، وقت ہمارے پاس بہت زیادہ کم ہے، تو میں چاہوں گا کہ جلدی سے میں آگے اس کو سلسلے کو بڑھاتا رہوں. اب یہ ہمارے علی حیدر راول پنڈی پاکستان سے پوچھ رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے کہ مولا علی کی محبت سے جنت مل جائے گی، باقی سبھی اعمال چاہے کیسے بھی ہوں؟ ہاں دیکھیں، یہ تو صحیح ہے کہ مل جائے گی، لیکن اگر یعنی جنت ملنے سے پہلے جو برزخ میں سزائیں ملیں گی، انسان اگر گناہ کرے گا، اعمال یعنی ترک کرے گا، اور تو شفاعت تو ملے گی، لیکن یہ کہ اس سے مال کو کھاتا ہے، ان سب چیزوں کی سزائیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہاں بس یہ کہ بس ولا ہوگی تو پھر یہ لائسنس نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس حضرت السلام کی محبت ہے، ولا ہے، تو اب آپ کے پاس لائسنس ہے کہ جو مرضی گناہ کریں. یہ عیسائیوں والا حال نہیں ہے. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں یا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو بس یہ کافی ہے، اب جو مرضی گناہ کرو اس کے بعد بخشے جاؤ گے. یہ ہمارا نظریہ اور یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہاں، اہل بیت علیہ السلام کو ماننے سے اختتام پہ جنت مل جائے گی، لیکن اس سے پہلے آیا سزا ملے گی برزخ میں یا کسی اور مقام پہ. تو آراف میں، ہاں یہ تو خود آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں. تو روز قیامت وہ شفاعت کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے، قیامت سے پہلے کیا کچھ ہوگا
اور روز قیامت میں کیا کچھ سب کے سامنے شرمندگی ہوگی. مثال کے طور پہ وہ بات یہ ایک بڑی اچھی سی مثال دی ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ اس کے سامنے اس کے کسی رایا کے آدمی کو پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ جرم کیا. وہ تو بادشاہ سے وہ آ کے گڑ گڑاتا ہے، بھیک مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں. بادشاہ اس کے گڑ گڑانے پہ اسے معاف کر دیتا ہے. لیکن اب یہ گڑ گڑا کے معافی لینا اور سب کے سامنے شرمندہ ہونا اور سب کو پتہ چلنا کہ اس کے کیا کچھ گناہ ہے، تو روز قیامت جب ان کے سامنے پیش ہوگا نام اعمال تو اس میں شرمندگی کتنی ہوگی. تو بجائے کہ یہ شرمندگی ہو، گڑ گڑا کے معافی مانگ کے اہل بیت سے بخشوائیں اپنے آپ کو، کیونکہ وہی شفاعت کریں گے. تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے، گناہوں سے محفوظ رکھے، تاکہ انسان ان کے سامنے شرمندہ ہو کر کے جنت میں نہ جائے بلکہ عزت آبرو کے ساتھ جنت میں جائے. کیونکہ ان کی شفاعت کے بغیر تو کوئی نہیں بخشا جائے گا. یعنی میں کسی کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے لیے تو کہ میں تو بہت ہی گناہگار ہوں، لیکن یعنی کوئی بڑے سے بڑا نیک آدمی بھی نہیں بخشا جائے گا. اپنے آپ کو نیک بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے. مقرم بذنوب، اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے سامنے گنہگار اپنے آپ کو اقرار کر کے انسان مانگے. تو اہل بیت علیہ السلام، ہم تو گنہگار ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے سامنے جا کے بھیک ہی مانگیں گے. لیکن یہ کہ انسان یہ نہ کہے اپنے آپ کو کہ میں بہت بڑا، میں یہ میں وہ، اور یہ بھی نہ کہے کہ میں بہت گنہگار ہوں تو میں اب کیوں نیکی کروں. نہیں، انسان توبہ کرے اور انسان نیکی کرے، اور انسان اپنی نیکی کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام سے شفاعت کی امید رکھے. وہ شفاعت تو ان کے بغیر گزارا ہی. بے شک طبلہ، شفاعت ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے اعمال کو اچھی طریقے سے یہاں پہ دنیا میں انجام دینا ہے تاکہ شفاعت ہونے میں بھی کوئی زیادہ مشکل نہ ہو. تو قبلہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یہ عباس علی دہلی انڈیا سے سوال کیا انہوں نے کہ کیا عام آدمی بغیر تقلید کے احکام دین پر صحیح عمل کر سکتا ہے؟ بغیر تقلید کے عام انسان جو ہے وہ عام اعمال کے اوپر عمل نہیں کر سکتا. دیکھیں، اصول دین میں تقلید حرام ہے. یعنی اللہ ایک ہے، اس میں تقلید نہیں. اللہ عادل ہے، اس میں تقلید نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، اس میں تقلید نہیں ہے. کتنے انبیاء ہیں، رسول خدا کا آخری نبی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، رسول خدا کا زندہ مجھے، ان میں تقلید نہیں ہے. امام 12 ان میں تقلید نہیں ہے. اور قیامت کا دن آئے گا، امام جو ہے معصوم ہیں. امام حضرت علی علیہ السلام پہلے امام ہیں، 12ویں امام 12ویں. یعنی یہ سب ان میں تقلید نہیں ہے. جناب سیدہ کی عصمت، ان میں کسی بھی عقیدے پہ تقلید نہیں ہے. تمام علماء فقہا کہتے ہیں کہ عقیدے پہ تقلید نہیں. پھر فروع دین مثال کے طور پہ 5 نمازیں سب کو پتہ، حج زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے، سب کو پتہ، ماہ رمضان کے روزے واجب ہیں. اور یعنی اسی طرح سے فروع دین کے اندر جو جزئی مسائل ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4، ان میں تقلید نہیں ہے. تقلید وہاں پہ ہے جو جزئی مسائل ہیں، جزوی مسائل میں جہاں پہ فقہا میں اختلاف ہو کہ قرآن کی آیت کا کیا مفہوم ہے، اس معصوم کی حدیث کا کیا مفہوم ہے. اس جہاں ایک حدیث کے اوپر علماء میں اختلاف ہو جائے تو وہاں پہ سب سے قابل آدمی کی رائے کو لیا جائے، اس کا نام تقلید ہے. اور وہ تقلید پھر واجب ہو جاتی ہے کہ انسان عالم کی قابل ترین آدمی کی تقلید کرے تاکہ انسان کبھی بھی لغزش کا، خطا کا ارتکاب نہ کرے. بے شک قبلہ، بہت مطلب صحیح ایک جواب جو کہ ایک عالم دین سے ہم متاثر کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں بالکل ایسا جواب مطلب قبلہ آپ نے دیا ہے. اور میں اب چاہوں گا کہ اب میں تھوڑا اور آگے بڑھوں. اور یہ عاشق حسین جلالی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اسلام میں ٹیٹو بنوانا جائز ہے؟ جیسے آغا ثانی کا فتویٰ ہے کہ ٹیٹو جائز ہے. یعنی جائز سے مراد یہ ہے کہ وضو ہو جاتا ہے، غسل ہو جاتا ہے، لیکن یہ اسلامی نہیں ہے. یہ اسلامی وہ نہیں ہے، طرز عمل نہیں ہے، اس لیے یہ غیر اسلامی ہے، اس کو کرنا نہیں چاہیے. حرام نہیں ہے، یعنی اس کے اندر وضو ہو جاتا ہے، غسل ہو جاتا ہے، لیکن یہ اسلامی چیز نہیں ہے. تو آیت اللہ ثانی فرماتے ہیں اسلامی چیز نہیں ہے. یعنی معصومین اس زمانے ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹیٹو نئے چیز ہیں، اس زمانے میں بھی تھے لوگ. ایک تو ہے مہندی وغیرہ، یعنی یہ جو رنگ، یہ تو سنت ہے. تو یعنی یہ جو ہاتھوں پہ لگاتے ہیں مرد یا خواتین، اور بالوں پہ لگاتے ہیں، پاؤں میں لگاتے ہیں، تو یہ مہندی یہ بھی پرانی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور آپ کے لیے ملتا ہے کہ آپ نے مہندی لگائی. تو یعنی یہ چیزیں، یہ رنگ پرانے ہیں، چیزیں ہیں، خضاب کرنا، یہ سب چیزیں جائز ہیں، مستحب ہیں. اسی طرح سے ٹیٹو وغیرہ بھی نئے نہیں ہیں. یہ جو اپنے جسم کے اوپر بنواتے تھے پرانے زمانے میں بھی لوگ بناتے تھے. یہ جو ٹیٹو وہ ہوتا ہے جو اترتا نہیں ہے، وہ کھال کا حصہ بن جاتا ہے، تو اس کو آپریشن سے ریموو کرنا پڑتا ہے، نہیں تو وہ کھال کے اندر ہوتا ہے. تو کھال کے اندر ہے، تو اس لیے جب لوگوں نے آ کے سوال کیا تو امام نے کہا اس میں غسل اور وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ
کھال کے اوپر نہیں، جیسے نیل پالش ہوتی ہے، نیل پالش کے اوپر وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ معنی رکاوٹ بن جاتا ہے پانی کے ناخن تک یا کھال تک پہنچنے میں. تو وہ چیزیں جو پانی کے کھال تک پہنچنے میں رکاوٹ ہوں تو اس میں وضو اور غسل نہیں ہوتا، اس لیے وہ نہیں کرنے چاہیے، لگانے چاہیے. اگر لگائیں بھی تو وضو کے بعد، تاکہ اس کے بعد وضو کر سکیں. لیکن ٹیٹو وغیرہ میں ہو جاتا ہے، لیکن یہ اسلامی نہیں ہے، کیونکہ ائمہ علیہ السلام وغیرہ نے یا ان کے ہاں یہ رائج نہیں تھے، وہ ان کاموں کو انجام نہیں دیتے تھے، اور انہوں نے نہیں دیا. یہ ثابت ہے کہ انہوں نے نہیں دیا. ان کے کہیں بھی جو ٹیٹو وغیرہ نہیں ملتا، اس زمانے میں بھی تھا اور وہ نہیں بنوایا کسی نے بھی، اور ان کے ماننے والے یا ان کے بچوں وغیرہ کے ہاں نہیں ملتے ٹیٹوز. جی بے شک قبلہ. اور یہ اب نشا نقوی پاکستان سے سوال کر رہی ہیں کہ ایران عراق زیارت کرنے کا زیادہ نیکی ہے یا عمرے کی؟ دیکھیں، یہ تمام حج زیارات کے بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ جب آپ عمرے پہ بھی جائیں تو آپ 4 اماموں کی زیارت کریں گے مدینے میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے زیارت کریں گے، اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کی زیارت ہے. تو کہیں پہ بھی آپ جائیں تو وہ ائمہ کی زیارت ہے، تو اس لیے یہ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے یہ کم ہے یہ زیادہ ہے. ہر جگہ جہاں پہ بھی جائیں اللہ کے گھر کی زیارت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت ہے. 4 امام ہیں جنت البقیع میں، امام حسن مجتبی، امام زین العابدین علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہا، اور بہت زیادہ زیارات ہیں. ازواج رسول ہیں، صحابہ رسول ہیں، اہل بیت کی بیویاں ہیں، اور جناب ام البنین ہیں، جناب عبداللہ بن جعفر یار ہیں، حضرت عقیل ہیں علیہ السلام. یعنی ایک تفصیل ہے بہت زیادہ اتنے ناموں کی. حضرت رسول خدا کے اجداد ہیں، حضرت عبدالمطلب ہیں، حضرت سلام اللہ علیہم. تو زیارات تو بہت زیادہ، عمرے میں بھی جائیں گے تو مکہ مدینے میں بہت زیادہ زیارات. اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کم یہ زیادہ، سب کا ثواب بہت زیادہ، اتنا زیادہ ہے کہ میں اور آپ حساب کتاب ہی نہیں کر سکتے. بے شک قبلہ. وقت بہت کم ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی ہم سوالوں کے جواب حاصل کر سکیں. ایک یہ شائستہ ہیں بنگلور سے، وہ پوچھ رہی ہیں کہ میری امی پیرالائزر ہیں 7 ایئر سے، کہ کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ میری امی جلد از جلد شفا پا سکیں. جتنا ہو سکے سورہ فاتحہ، پیرالائز اگر ہیں تو اگر فالج وغیرہ کی وجہ سے ہیں تو ان کے لیے اسپیشل مساج ہوتا ہے. آپ خود بیٹی ہیں ان کو یا بیٹا ان کے ڈیلی بیسس پہ وہ مختلف آئل لگا کے ان کو مساج کرتے ہیں تاکہ ان کی رگیں دوبارہ چل پڑیں. لیکن سورہ فاتحہ 70 دفعہ پانی پہ دم کر کے رکھیں، وہ پانی ختم نہ ہونے دیں، وہی پانی ان کو بار بار پلائیں، اسی پانی میں اور پانی میں ڈالتے رہیں، اور اسی میں جو ہے وہ 70 دفعہ سورہ فاتحہ، جتنا ہو سکے ان پہ سورہ فاتحہ وضو کر کے 70 دفعہ، نہیں ہو سکتا تو 40 دفعہ، نہیں ہو سکتا تو 21 دفعہ، نہیں ہو سکتا تو 14 دفعہ، نہیں تو 7 دفعہ سورہ فاتحہ بار بار ان پہ دم کریں. مولا علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ من لم یشفہ سورۃ الفاتحہ، یعنی جس کو بھی سورہ فاتحہ شفا نہ دے اسے کوئی چیز شفا نہیں دے سکتی، مولا کی حدیث ہے. تو یعنی ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ جو قرآن میں آیت ہے وفی، یعنی قرآن میں شفا ہے، وفی شفا، یعنی تو یہ بہرحال اس میں حدیث میں جو بہت زیادہ آیا قرآن کے لیے، تو یہ قرآن زیادہ سے زیادہ ان پہ تلاوت کریں، خاص طور سے سورہ فاتحہ. بالکل قبلہ. اب یہ قصہ زہرا جعفری یہ سوال کریے، السلام علیکم قبلہ. حضرت آدم کی خلقت کے بارے میں ہمارے ممبر سے اکثر علماء اور ذاکر یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت آدم کو مولا علی نے خلق کیا. قرآن میں ہے کہ آدم کو خدا نے خلق کیا، تو اس کی وضاحت فرمائیں. ما خلقت بیدیہ، کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا. تو اب یہ میں نے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا، یعنی اللہ کے 2 ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ علم و قدرت ہے، بعض نے لکھا، بعض نے، اور بہت زیادہ اس پہ جو ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھ سے کیا مراد ہے. تو اللہ یعنی جسم نہیں رکھتا، وہ جسم سے منزہ بالاتر ہے. اور کہ یہ آیا جناب آدم کی جو مٹی تھی، جناب اسرائیل حضرت ملک الموت کو اللہ نے زمین پہ، تو اللہ نے مختلف جو ہے لوگوں، مختلف فرشتوں کو استعمال کیا. سب سے پہلے جو اللہ نے خلق کی فرشتوں سے بھی پہلے انہیں کہا آدم علیہ السلام. اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مرتضیٰ علیہ السلام کے، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کے، امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، یعنی سب سے پہلے ان کو خلق کیا. تو آیا جس طرح سے مختلف فرشتوں کو اللہ نے استعمال کیا کہ یہ مٹی لاؤ، یہ پانی ڈالو، یہ کرو، ویسا.
اور اسی طرح سے اللہ ایک کن فیکون کی منزل بھی رکھتا ہے کہ وہ ایک دفعہ کہے اور اس نے خلق کر دیا. تو اب در حقیقت تو خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہر ایک کا خالق و مالک. خالق جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پنجتن کا بھی اللہ خالق ہے, ان کو بھی اللہ نے خلق کیا اور سب سے پہلے ان کو خلق کیا. اب اللہ نے مختلف جیسے فرشتوں سے کہا مٹی لے گرے ہو, تو آیا حضرت علیہ السلام سے کہا کہ یہ مٹی گوندے میرے, تو یہ ممکن ہے کہ ان سے مولا علیہ السلام سے, کہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ بہت زیادہ اس کے اندر وہ ہیں تفصیلات ہے اور اختلافی ہے وہ خطبہ, اس لیے میں اس کے وہ بہت زیادہ نہیں چاہتا کیونکہ اس میں بے وجہ لمبی چوڑی نئی بحثیں کھل جائیں گی اور چھڑیں گی اور لوگ بے وجہ ایک دوسرے کی حمایت و مخالفت کریں گے. اس لیے اللہ جو ہے جس سے جو کام لینا چاہے لے سکتا ہے وہ, لیکن در حقیقت مالک اللہ ہے, وہ جس سے جو کام چاہے لے. جی بے شک اللہ. اب یہ ایک امت سنگھ دہلی انڈیا سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا بنا ختنہ کیے کوئی نان مسلم میں کنورٹ ہو سکتا ہے؟ بنا کلمہ کے نہیں, بغیر ختنہ. اچھا ہاں, دیکھیں مسلمان ہونے کے لیے ختنہ شرط نہیں ہے, مسلمان ہو گئے, لیکن حج کے لیے ختنہ شرط ہے. آپ طواف نہیں کر سکتے جب تک کہ ختنہ نہ ہو, یعنی طواف کے لیے شرائط میں سے حج کے احکام اگر آپ پڑھیں تو اس میں واجب ہے کہ جب آپ حج پہ جائیں تو آپ تو اب کوئی مسلمان ہو گیا. لیکن یہ کہ بھئی یہ سنت ابراہیمی ہے, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوری دنیا میں رائج کیا کہ دنیا میں بچوں کا دنیا میں آنے پہ ختم کیا جائے. تو اس لیے جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, یہودی عیسائیوں کے ہاں ریکمینڈڈ ہے, واجب نہیں ہے. تو یہودی اور مسلمانوں کے ہاں واجب ہے. تو اس لیے جو ہے وہ جب مسلمان ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان تو ہو گیا, لیکن یہ کہ ختنہ بعد میں ضروری ہے. جی اللہ. ابھی نازیہ ہم سوال کر رہی ہیں کہ can a husband give his وراثت to his siblings against the wish of his wife؟ لیکن وراثت کا مطلب ہوتا ہے مرنے کے بعد جو چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں وراثت. میراث وہ چیز ہے جو انسان کے مرنے کے بعد تقسیم کی جائے, اور مرنے کے بعد جو میراث ہے اس کو قرآن میں بہت واضح آیات موجود ہیں. ان آیات کے عین مطابق خرچ کرنا, تقسیم کرنا میراث کہلاتا ہے, اور اس کو ویسا ہی خرچ دینا پڑے گا, اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے. یعنی آپ کو قرآن کے مطابق جو ہے وہ میراث دینی پڑے گی. یعنی آپ کے والدین کا حصہ ہے, بیوی کا حصہ ہے, بچوں کا حصہ ہے. تو یہ پہلے طبقے میں ہے. اگر پہلے طبقے میں سے ایک بھی زندہ ہو تو سب کچھ اسی کو ملے گا, اور اگر پہلے طبقے میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر دوسرے طبقے والوں کو ملیں گے. پہلے طبقے میں پھر پوتے پوتیاں بچے آ جاتے ہیں, پوتے پوتیاں نواسی ہیں, لیکن جب تک کہ اگر اولاد میں سے کوئی بھی زندہ ہے تو پوتے پوتیوں کو کچھ نہیں ملتا. اولاد میں سے کوئی بھی نہیں ہے, اگر ایک بھی ہے تو سب کچھ اس کو ملے گا, کوئی نہیں ہے تو پھر پوتے پوتیوں نواسیوں کو ملے گا. بے شک. لیکن زندگی میں انسان اگر کوئی بھی کچھ کسی کو دینا چاہتا ہے, میراث جب ہے تو یعنی وہ آپ وصیت کریں گے تو 1/3 کی کر سکتے ہیں انسان, 2/3 جو ہے پھر بھی شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا. 1/3 کی انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی وصیت چھوڑ جائے, 1/3 ثلث کی, اور اس کے لیے بھی شرائط ہیں, اس کے لیے بھی احکام ہیں. زندگی میں انسان اگر کسی کو کچھ بھی دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے. اس کے لیے اس کو اپنی جائیداد, اپنی ملکیت, اپنی مال دولت کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. میری چیز ہے, میں اس کو وقف کرنا چاہتا ہوں, اپنے بچوں کو نہیں دینا چاہتا. میری کتابیں ہیں, میں وقف کرنا چاہتا ہوں. میرے بچوں کو حق نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں آپ ہمیں دے کے جائیں. نہیں, میری ملکیت ہے, میں نے خود کتابیں بنائی ہیں, خود اپنی محنت سے زحمت سے 5000 کتابیں جمع کی ہیں. تو اب میں اپنی کتابیں کسی لائبریری کو وقف کرنا چاہتا ہوں, کسی امام بارگاہ کو وقف کرنا چاہتا ہوں, کسی مسجد کو, کسی مدرسے کو وقف کرنا چاہتا ہوں. یہ میری میراث ہے. زندگی میں دے سکتا ہوں, مرنے کے بعد کی وصیت نہیں کر سکتا. مرنے کے بعد وہ 1/3 کی وصیت ہوتی ہے, باقی جو بھی ہے وہ میراث تقسیم ہوگی قرآن کی آیات کے مطابق. جی بالکل قبلہ. اب یہ قصہ زہرا کراچی سے پاکستان سے سوال کر رہی ہیں کہ اگر کسی خاتون کے شوہر ان کو خرچے کے پیسے نہ دیں اور ان کے پاس کوئی اور سورس آف انکم نہ ہو تو کیا وہ اپنے شوہر کے والیٹ میں سے بغیر اجازت کے پیسے نکال سکتی ہیں؟ اچھا دیکھیں, ماں باپ سے, شوہر سے انسان اتنا لے سکتا ہے بغیر اجازت کے جتنا اس کی ضرورت ہو, اور یہ پتا ہو کہ وہ اس خرچہ لینے پہ ناراض نہیں ہوں گے. نہیں دے رہے تھے انہیں, ناراض بھی نہیں ہوں گے, آپ لے سکتی ہیں. لیکن اگر یہ پتا ہو کہ ہاں اس میں اختلاف ہوگا, لڑائی ہوگی, تو پھر لینا جائز نہیں, یا وہ راضی نہیں ہیں
مجھے پتا ہے میرے والدین راضی ہیں، میں ان کے گھر پہ سے، وہ تو میرے ساتھ ہی ہیں، لیکن یعنی میں اپنی بہن کے گھر پہ جا رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میری بہن جو ہیں وہ ناراض نہیں ہوں گی اگر میں ان کے گھر میں کھانا رکھا ہوا ہے میں اٹھ کے کھانا کھا لوں. کوئی ایسی چیز نہیں لے سکتا کہ جس پہ مجھے پتا ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں گی. کوئی تو بہن بھائیوں کے ماموں، پھپھی، خالہ، چچا، نانا نانی، دادا دادی، ماں باپ، اولاد، میاں بیوی، یعنی یہ تمام ایک دوسرے کی چیزوں کو بغیر، اور وہ دوست جو قریبی دوست ہوتے ہیں جیسے بہت زیادہ، تو ان کی آپ بغیر اجازت کے چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری جائیداد لے گئے، نہیں، یعنی چھوٹی موٹے اخراجات اپنے کر سکتے ہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ وہ اس کا برا نہیں منائیں گے یا وہ راضی ہیں کہ میں یہ ایسا کر لوں. کھا سکتے ہیں، کچھ بھی لے سکتے ہیں، اپنی ضروریات کی چیزیں لے سکتے ہیں. بے شک طبیعہ. اب ہم جلدی میں چاہوں گا کیونکہ وقت کی بہت زیادہ مطلب وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں زیادہ لمبا اس پروگرام کو چلاؤں. میں جانتا ہوں کہ آپ کی مصروفیات کے بارے میں. چاچا یہ سوال کشف زہرا نے پاکستان سے کیا ہے کہ کیا نماز میں علی ولی اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ اذان میں علی ولی اللہ ہم پڑھتے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ، اذان میں اقامت. لیکن اطلاع ثانی اور دیگر جو بڑے مراجع ہیں جیسے عراق کے ہیں اطلاع اسحاقیات، اطلاع بشیر، اور ایران کے ہیں اطلاع خامنائی ہیں، اطلاع وحید ہیں، اطلاع مکارم، اطلاع زنجانی ہیں، نہیں دیتے کہ آپ تشہد کے نماز کے تشہد کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ پڑھیں. لیکن اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ جو انہوں نے مستحبات لکھے ہیں کہ وہ اسی طرح سے پڑھیں، جیسے عبداللہ بشیر نے لکھا ہے کہ وہ پھر آپ اشہد ان علی اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ وہ پورا پڑھیں گے جو تفصیلی معصوم علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اشہد ان اللہ نعم الرب وان رسول نعم الرب وان علی نعم المولا. یعنی وہ پورا پھر یاد کریں. اگر آپ کو پڑھنا ہے تو وہ جو ہمارے علماء مراجع نے حدیث کی روشنی میں لکھا ہے جو امام رضا علیہ السلام سے یا دیگر، وہ پھر پورا پڑھنا پڑے گا. ایسا نہیں پڑھ سکتے کہ آپ اپنی مرضی سے جو مرضی اضافہ کر لیں. سلو کما رہے تمونی اسلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو. تو وہ پھر آپ ویسا نہیں پڑھیں گے، ایک جملہ نہیں پڑھیں گے، پھر پورا پڑھیں گے. پھر وہ جو بھی لمبی عبارت ہے اس کو پورے کو یاد کریں جو ہمارے علماء مراجع نے اپنے اس میں لکھی ہے عروہ میں، یا جیسے آغا بشیر نے یا جس مراجع نے لکھا ہے. یہ پھر وہ جو مستحب ہے کہ لمبا وہ ایک عبارت ہے بہت لمبی، وہ اس کو پھر آپ پورے کو یاد کریں، تو اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے. اس کو وہی جو امام رضا علیہ السلام سے دیگر ائمہ علیہ السلام سے جو نقل کی ہے اسی تفصیل کے الفاظ کے ساتھ اس کو یاد کریں. جی بالکل. سید فریحہ حیدر پاکستان سے سلام کر رہی ہیں. السلام علیکم آقا جان. میں سب سے پہلے تو کہنا چاہوں گی کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، آپ کی ہر مجالس سنتی ہوں. اور انہوں نے بولا ہے کہ مائی ہسبینڈ گیو می طلاق، ون وٹنس واز اہل سنت، اس طلاق ویلڈ؟ نہیں، وہ اصل میں کیا پتا انہوں نے وہ سائن لے لیے ہوں کسی اہل سنت کے، لیکن اس میں شاہد جو عالم دین نے پڑھی ہے اگر اور صیغے جاری کی ہیں، انہوں نے 2 عادل گواہ بنائے ہیں تو وہ ضروری ہے. اور اگر وہ 2 آپ کے ہسبینڈ نے خود ہی طلاق پڑھی ہے اور اس میں 2 شیعہ اثنا عشری نہیں تھے گواہ تو وہ طلاق ویلڈ نہیں ہے. لیکن اگر 2 شیعہ اثنا عشری تھے لیکن انہوں نے گواہ کسی سائن کے لیے کسی کو اہل سنت کہا تو کوئی حرج نہیں. آخری سوال یا 2 سوال؟ آخری سوال ہے یا 2 سوال اور ہیں؟ جی میں جلدی میں لاسٹ کے 2 کوشچنس یہ لینا چاہوں گا کہ وقت کی، کیونکہ 2 کوشچن بچ رہے ہیں ہمارے پاس، ان کے میں چاہتا ہوں کہ اب لیں. ابھی ایک زمن عباس نوگاواں سادات انڈیا سے سوال کر رہے ہیں کہ اسلام کسی کی عقل سے نہیں بلکہ دلیل سے چلتا ہے، تو مرجع کسی مسئلے کی دلیل کیوں نہیں دیتے؟ بہت اچھا سوال ہے. کیونکہ دیکھیں وہ اب دلیل دیتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ دلیل نہیں دیتے، وہ اپنے درس خارج میں ساری دلیلیں دیتے ہیں. اپنی جو تفصیلی بڑی کتابیں ہوتی ہیں ان میں دلیلیں دیتے ہیں، اور جیسے چاند کے مسئلے پہ ہے، دیگر ہے، وہ اپنی ساری دلیلیں وہاں پہ دیتے ہیں جہاں پہ ان دلیلوں کو سمجھنے والے علماء فقہا موجود ہوں. تو عوام میں وہ تفصیلی دلیلیں نہیں دیتے کیونکہ اس سے بہت سے لوگ جو کوالیفائڈ نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر دوا بتاتا ہے، یہ نہیں بتاتا کہ دوا جو ہے جرمنی نے بنائی تھی، برطانیہ میں ریسرچ ہوئی، امریکہ کے اندر جو ہے وہ یہ اس کا فارمولا بنایا تھا اور میں نے یہ دوا اس لیے دی ہے کہ اس کے علاوہ 6 دوائیاں اور موجود ہیں.
لیکن وہ آپ کے لیے مفید نہیں کیونکہ آپ کا بلڈ گروپ یہ ہے، وہ ساری آپ کو ریزننگ جو ہے نہیں بتاتا. کوئی کہتا بھی یہ میرے حساب سے آپ کے لیے دوا مفید ہے، یہ بیماری ہے آپ کی اور اس بیماری میں یہ دوا کھا لیں. تو مراجع جو ہیں وہ اپنی تفصیلی دلیلیں جو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں ان فقہاء علماء کو جن کو ادھر سے خارج پڑھاتے ہیں، یا اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں جو انہوں نے علماء کے لیے لکھی ہوتی ہیں، فقہاء کے لیے لکھی ہوتی ہیں، جو استدلالی کتابیں ہوتی ہیں وہاں پہ وہ تفصیل سے یہ ساری کی ساری دلیلیں لکھتے ہیں. جی قبلہ، اب میں آخر میں قبلہ آپ سے صرف یہی جاننا چاہوں گا کہ اس ٹائپ کے ہمارے پاس کوشچن بہت زیادہ آئے اور لوگوں نے بہت سوال کیا کہ آغا جان سے یہ سوال پوچھنا، یہ ہمارا پیغام پہنچانا کہ نوجوانوں کے لیے اور طالب علم کے لیے آپ کچھ ایک پیغام دینا چاہیں تو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام طالب علم جب تعلیم میں ہیں تو کھیلیں کودیں پڑھیں سب کچھ کریں، لیکن اصل کام جو ہے ان کا وہ ہے تعلیم، اصل کام جو ہے ان کا پڑھنا ہے. تو وہ سیاست بعد میں کریں اور کھیلیں کودیں ضرور لیکن بعد میں، یعنی ابھی جو اصل وقت ہے وہ ہے پڑھنے کا. وہ کہتے ہیں نہیں تو پھر ہم انجوائے کب کریں گے؟ وہ تو جب آپ پڑھ لکھ جائیں گے انشاءاللہ انجوائے کریں گے. کھیلیں کودیں ضرور، ورزش ضرور کریں، سیر و تفریح کے لیے جائیں، سیاسی بیانات بھاشن سب کچھ سنیں اور نیوز بھی دیکھیں، ٹی وی بھی دیکھیں، لیکن بہت تھوڑا سا ٹائم دیں ان چیزوں کو. اصل ٹائم، اصل جو وقت گزاریں وہ اپنا تحصیل علم میں گزاریں، حصول علم میں گزاریں، محنت کر کے علم حاصل کریں. علم کو بہت محنت سے انسان حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس پہ دل لگا کے پڑھتا ہے انسان اور جدیت کے ساتھ بہت زیادہ محنت کے ساتھ جو ہے انسان طالب علم حاصل کرے. طالب علم جو ہے اس کا کام یہی ہے کہ محنت سے پڑھے، پہلی بات. دوسرا یہ کہ اخلاص سے، بڑے خلوص کے ساتھ پڑھے، تو اخلاص بہت ضروری ہے طالب علموں کے لیے. تیسری بات یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اہل علم سے پڑھے، جو اس علم کا ماہر ہو اس سے پڑھے. ماہر سے پڑھنے سے انسان کی صلاحیت زیادہ اچھی بنتی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ انسان جب علم حاصل کرے تو جب بیٹھے تو تیاری کے ساتھ بیٹھے، ہوتا وقت کے نہ بیٹھتے وہاں پہ جا کے جیسے انسان نماز کے لیے تیاری کرتا ہے، کیسے وضو کرتا ہے، صاف کپڑے پہنتا ہے، پاک لباس پہنتا ہے، پاک جہاں نماز بچھاتا ہے، کیوں میں نے نماز پڑھنی ہے اللہ کی قبول ہو. اسی طرح سے جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو انسان بڑی تیاری کے ساتھ، ہمارے جو ہے استاد کہتے تھے اپنے کفے چڑھا کے، جیسے کشتی کے لیے آ رہے ہو کفے چڑھا لو، بیٹھ جاؤ، کفے چڑھا کے بیٹھو، آنکھیں کھول کے استاد کو دیکھو، وضو کرو، آنکھوں پہ پانی لگاؤ، بڑی محنت کے ساتھ جہاں فشانے کے ساتھ استاد کو سنو، کان پورے اس طرف لگاؤ. یہ نہیں کہ پورا دماغ گھر پہ پڑا ہوا ہے، اچھا اگلی فلم کون سی دیکھنی ہے، ابھی ڈرامہ کیا چل رہا ہے آج کل. اس دوران خاک کوئی انسان کو یاد ہوگا کچھ بھی؟ وہ انسان بڑی محنت کے ساتھ، بڑی دقت کے ساتھ ہے وہ کلاس میں بیٹھے جب استاد کو سنے. اور پانچویں اور آخری چیز ہے کہ انسان استاد سے سوال کرے، جو چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے اس سے پوچھے، بار بار پوچھے. یہ وہ تنگ آئے تو گھر میں آ کے استاد جس سے ٹیوشن پڑھ رہا ہے یعنی سوال بہت زیادہ ضروری ہے، جس سے انسان کا علم بڑھتا ہے. علم جو ہے وہ انسان کا کثرت سوال، حضرت علیہ السلام کہتے ہیں کہ کثرت سے سوال کرنے سے انسان کا علم بڑھتا ہے. جی شکریہ بہت بہت قبلہ. میرے پاس اس ٹائپ سے بہت سارے لوگوں نے کوشچنس کی اپنی بات پہنچائی ہے کہ ہو سکے تو ایک بار قبلہ سے اس لائیو ویڈیو میں توجہ کہلوائیے گا، کیونکہ توجہ ان کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو اگر قبلہ اگر آپ اچھا بیٹر سمجھے کہ میں اصل میں بہت سے الفاظ وہ سوچ کے نہیں کہتا ہوں، وہ میں جب ممبر پہ ہوتا ہوں تو وہ ایک توجہ چاہوں گا یا کوئی بھی توجہ، ہاں تو یہ یا کوئی مجھے نہیں معلوم پہنچا پا رہا. یہ مجھے بہت سے لوگ لکھتے ہیں کہ آپ وہ سوچ کے نہیں، یہ تو اچانک ایک نیچرل انسان کا تکیہ کلام بن جاتے ہیں. یہ انسان مصنوعی طور پہ نہیں ہوتے، یہ سب چیزیں خود بخود چلتی ہیں، وہی تو منہ سے نکل جاتی ہیں. جی چاچا. ناظرین حضرات، دنیا کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہمارے پاس 5000 سے بھی زیادہ سوالات موجود ہیں، لیکن وقت کی قلت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ان سوالوں کو پروگرام میں شامل کیا جا سکے. ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اور ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ چاچا آپ کا.